السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ایک ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے علم اور فکر کو لے کر بات چل رہی تھی، تو فکر کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑا سا میں نے پیش کیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سب سے پہلے یعنی مثال کے طور پہ لے لیجئے کہ جب صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ہماری سب سے بڑی فکر ہوتی ہے موبائل کو ہم اٹھاتے ہیں، اور موبائل کے اندر کبھی ہم انسٹاگرام کی فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم فیس بک کی فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم ٹیلی گرام کی فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم یوٹیوب کی فکر کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ فکر ہماری ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی فکر کرنا چاہیے اور ہم کس چیز کی فکر کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بچے اور ان بچوں کی وہ مائیں کہ جو صبح سے اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرتی تھی، ان کے ماں باپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، باپ صبح فجر میں جاتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا اور اپنے بچوں کو بھی فجر میں اٹھاتا تھا، لیکن آج افسوس کہ وہ باپ سویا رہتا ہے، وہ ماں سوئی رہتی ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار بن جائے، ہمارے بچے نیک صالح بن جائیں۔ کہاں سے نیک صالح بن جائیں گے بھائی؟ جس چیز سے اولاد نیک صالح بنیں گی، جس فکر سے اولاد نیک صالح بنیں گی، نہ تو ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں، نہ ہی ہمارے اندر وہ فکریں ہیں، تو بھلا کہاں سے نیک صالح بنیں گے؟ چپ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک بات اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اور پیش کر دوں کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ علم ہر ایک کو ہونا ضروری ہے۔ تب دوستو، علم صرف قرآن کا ہی نہیں ہوتا ہے، علم صرف حدیث کا نہیں ہوتا ہے، علم تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے۔ دنیاوی علم بھی لے لو یا اخروی علم لے لو۔ اب دنیاوی علم ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے نا، مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے اور غیروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو علم ضروری نہیں کہ صرف مسلمان کو ہی ہو، علم میں دونوں چیزیں آ جاتی ہے، دنیاوی علم بھی آ جاتا ہے، اخروی علم بھی آ جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ یعنی مسلمانوں، اہل ایمان جو ہے، اہل اسلام جو ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اخروی علم کا ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کا، سب سے زیادہ قرآن کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تو ہمیں کلمے کا علم نہیں ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تو ہمیں نماز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہے، جیسے غسل وغیرہ کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں تو ہم قرآن کا علم کہاں سے حاصل کر لیں گے؟ لیکن پھر بھی کہوں گا کہ فکر اگر انسان کے اندر ہو تو انسان پہاڑ کو بھی کھود سکتا ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو پھر کتنا ہی آسان سے آسان کام ہوگا نا، تو بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک انسان کو اگر پیاس لگی ہو اور انسان سوچے کہ پیاس لگ رہی ہے یار، پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا ہے، تو فکر کرنی پڑے گی۔ بیٹھے بیٹھے پیاسا مر جائے گا لیکن پانی نہیں پی پائے گا، اس لیے اس کے لیے فکر کرنا پڑے گی اور اپنے بدن کو حرکت دینی پڑے گی، جب جا کے وہ پانی پیے گا اور جب جا کے اس کی پیاس بجھے گی۔ اس لیے فکر کا ہونا ضروری ہے زندگی کے اندر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایسی معلومات حاصل کراتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ حضرت کے خدمت پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے، اس لیے پہلے ہم نے سوچا کہ پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم آپ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حیرت انگیز معلومات بھی ہم پہنچائیں گے، ہے نا، اور علمی باتیں جس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے۔ اور میں نے جو ہندی میں اپنا جو چینل شروع کیا وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہر شخص اردو نہیں جانتا، ہر شخص انگلش نہیں جانتا، بہت سارے لوگ ہندی جانتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ہندی کے اندر جو ہے اس چینل کو شروع کرے تاکہ ہر شخص کو چینل نکالنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر سے آپ حضرات کو بتا دیں کہ چینل کیا ہے۔ چینل کا نام ہے محمد شہاب الدین علمی اور فکری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔